جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب متعلق جو بھی بات کی جاتی ہے تو عاشقان رسول کے دل جھوم اٹھتے ہیں، اور جب دل جھومتے ہیں تو چہرے بھی جھوم جاتے ہیں۔ واقعہ معراج میں کچھ مختصر باتیں عرض کروں گا کیونکہ اس پہ علماء کرام نے بے حد کلام کیے ہیں، تو چند چیدہ چیزیں عرض کروں گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، پریشان تھے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرا محبوب پریشان ہے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 70,000 ملائکہ کے ساتھ بھیجا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو اب اٹھاتے کس طرح؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل، میں نے جو تمہارے یہ ہونٹ کافوری بنایا، یہ میرے محبوب کے تلووں کو مس کرو، ان کو ٹچ کرو، چھو۔ جب چھوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے حتیم لے جایا گیا۔ حتیم لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے سے لے کے ناف تک آپ کے جسم اطہر کو چاک کیا۔ چاک کرنے کے بعد آب زمزم سے دھویا، اس لیے نہیں کہ آب زمزم افضل ہے، بلکہ اس لیے دھویا کہ آب زمزم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسے لے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسے لے گا تو آب زمزم کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ آپ کا دل دھویا گیا، اور پھر یہاں پر اب یہ بات ہے کہ جناب جب دل دھویا گیا تو خون نہیں نکلا۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کہتے ہیں نور ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، خیر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، نور بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ جناب جب طائف کے میدان میں تھے تو وہاں پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ وہ بشریت کا تقاضا تھا اور یہاں پر نورانیت کا تقاضا تھا، تو یہاں پر نورانیت اور وہاں پہ بشریت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ آپ کا دل دھویا، پھر اس کے بعد براق پہ بیٹھ کر جب آپ بیٹھے، اور براق پہ بیٹھنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ براق کی جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک براق کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ دنیا کے کسی بھی جہاز، راکٹ یا جو بھی دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، اتنی تیز کوئی نہیں دوڑ سکتا، اتنی تیز کوئی نہیں چل سکتا جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس براق پر بیٹھے تھے۔ اور اس براق کو یہ فضیلت اسی وجہ سے حاصل ہوتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نوازا۔ اور یہاں یہ دیکھیں کہ اتنی تیز جب چلے تو کچھ نظر نہ آئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پر قربان جائیے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے جب گزرے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کا کیا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کو کتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد جب مسجد اقصیٰ پہنچے، اب وہاں پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ابو البشر بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ان میں سے کوئی نماز پڑھائے گا۔ لیکن یہاں پر جب پہنچے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرمایا اس کو شعر کی صورت میں کہ اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، جبریل نہ بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت کرنے کو شاہ مدینہ آتے۔ چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کہی، حضور کا ہاتھ تھاما اور مصلی پر کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ امامت کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جن لوگ کے عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عقیدوں کو درست فرمائے کہ معاذ اللہ وہ مٹی میں مل گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو حضور کیا بلکہ 1,24,000 پیغمبر سارے ہیں، حضور نے سب کی امامت کرائی۔
پھر چنانچہ امامت کرانے کے بعد جب پھر سفر ہوا، آسمانوں کا سفر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ملاقات ہوئی، عیسیٰ سے ہی ملاقات ہوئی، موسیٰ سے ہی ملاقات ہوئی، ادریس سے ہی ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ یہ سفر طے کرتے کرتے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو وہاں پر یہ دیکھیں اب سدرۃ المنتہا کیا ہے، یہ بھی آج آپ کو میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا تو کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ مقام جبریل ہے، یعنی کہ وہاں پہ جبریل علیہ السلام آرام فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام پھر پہنچتے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ اب یہاں تک تو براق کی سواری تھی جناب، اب آگے کا سفر کیسے طے ہوا؟ جب جبریل پہنچے، وہاں پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آگے چلو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آگے نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ اگر میں آگے گیا تو میرے یہ جو بال اور پر ہیں یہ میرے جل جائیں گے۔ اب اس پر کیا کہا شیخ طریقت امیر اہل سنت، کیا فرماتے ہیں کہ جبریل پہنچ کر سدرہ پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کہا، پھر اس کے کہا، اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے حبیب، اللہ کے حبیب ہے حضور علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ حبیب و خلیل میں کیا فرق ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے خلیل اللہ کی بارگاہ میں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور ان سے عرض کی کہ حضور آپ کچھ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا، جس میں اللہ کی رضا۔ اب یہاں پر یہاں پر حبیب اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ کے حبیب کے جب وہاں پہ سدرۃ المنتہا سے جب آگے کا سفر طے شروع کیا تو کہا کہ جبریل، اب وہاں پہ جبریل پوچھ رہے ہیں خلیل سے، یہاں پہ حبیب پوچھ رہے ہیں جبریل سے، اے جبریل کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی سی خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے پر بچھا دوں۔ اب اس کو اعلیٰ حضرت نے کس طرح یعنی کہ اپنے شعر میں ڈھالا، تاکہ ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہاں دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام بارگاہ محبوب میں یہ عرض کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ محبوب کی جو قربان ہوتا ہے محبوب پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بہرحال پھر ادھر سے جب آقا علیہ السلام نے آگے کا سفر کیا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک علماء فرماتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اب پھر اس کے ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر یہاں سے سدرہ، پھر اس کے بعد جناب 70,000 پردے ہیں اور ہر پردے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور یہاں پر طاقت مصطفیٰ بتائی جا رہی ہے، عظمت مصطفیٰ بتائی جا رہی ہے، ہمت مصطفیٰ بتائی جا رہی ہے۔ جہاں پر جبریل علیہ السلام کی رسائی ختم ہو گئی ہے، وہاں پر میرے آقا علیہ السلام کی رسائی شروع ہوئی ہے۔ اب جناب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل بہلانے کے لیے کہیں پر صدیق اکبر کی آواز کو سنائی دیا، کہیں پر کسی صحابی کو، کہیں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ المختصر یہ کہ بارگاہ الہی میں جب پہنچے، حضور علیہ السلام پہنچے، اب دیکھیں کہ جب محبوب اور جب محب جب ہوتے ہیں نا تو آپس میں ایک دوسرے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہے نہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمایا محبوب میرے لیے کچھ لائے ہو؟ تو اللہ کے محبوب کہنے لگے مولا میں تیرے پاس وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ اللہ اکبر! یہاں پر اللہ کے محبوب کیا فرمایا؟ مولا وہ تیرے پاس لایا تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ عاجزی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عاجزی کی دولت سے نوازے، تکبر جیسے برے مذموم فعل سے ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ عاجزی کی دولت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے پھر اللہ کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پھر یہ فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اب اس پر رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی السلام علینا، سلام ہو ہم پر، اور پھر فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام نیک بندوں پر۔ تو یہاں پر میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی عادت اپنی کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد اب اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، لیکن عاشق اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پر دن ہم اپنے گزارے جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ بس یہ جو کہا نا، پھر اس کے بعد جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ حضرت سیدنا بخاری شریف کے حدیث نمبر 6265 ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو یہ تعلیم فرمائی۔ جس طرح قرآن سکھاتے ہیں نا، اس طرح حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پوری التحیات سنائی۔ اب ہم التحیات میں پڑھتے ہیں نا یہ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں پر یہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ تھوڑی سی بھی آپ کو عربی سے اگر آپ متعارف ہے نا، تو یہاں پر ایھا النبی اس سے بھی قریب کا صیغہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایھا النبی اس سے بھی قریب کا صیغہ ہے، اور یہاں پر حضور کا خیال آئے گا تو ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال نماز میں آ گیا تو معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا ہے ویسا ہے، بولنا نہیں چاہتا کیسے الفاظ ان بدبختوں نے، ان نام نہاد مسلمانوں نے استعمال کیے۔ لیکن جب تک ہم کہتے ہیں عاشق رسول یہ کہتا ہے جب تک حضور کا نماز میں خیال نہ آئے تو نمازی نہیں۔ اب یہ معاملات جو ہے حضور علیہ السلام یہ دیکھیں کتنا طویل سفر کیا، جب آئے معراج سے واپسی آئے، جانا معراج کو آسان تھا، لیکن کہا کہ مولا مجھے اپنے واپسی جانا ہے، جانا کمال نہیں بلکہ آنا کمال تھا، کیونکہ محبوب کے پاس سے تو آنا ہوتا ہے نا وہ کمال ہوتا ہے۔ پھر کیوں کہا کہ آنا کمال ہے کہ مولا میرا صدیق مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے میرا عمر یاد کر رہا ہے، مجھے عثمان یاد کر رہا ہے، علی کی تو صبح جب تک نہیں ہوتی ہے جب تک وہ مجھے نہ دیکھ لے، اور پھر طلحہ صہیب یہ سب مجھے یاد فرمانا۔ خیر بہرحال حضور علیہ السلام معراج پر سے واپسی آئے، اور واقعہ معراج جب تھوڑا سا مختصر یہ کہ صحابہ کرام نے بیان کیا، اور یہاں پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کیا پھر چھپا، پھر تو کچھ نہ چھپا۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے یعنی کہ کلام کیا، کیا کلام کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو غیب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سچے پاکیزہ کلام میں یہ ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ یہ نبی تو ہے نا، یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب جناب جہاں پر قرآن پاک میں یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تو یاد رکھیں کہ وہاں سے غیب سے مراد اس کا ذاتی علم غیب ہے۔ اور پھر ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ موقف ہے ہمارے علماء کا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی غیب ہے وہ عطائی ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم دیا، غیب دیا، یہ محبوب جانے محیط جانے، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام جب معراج شریف سے واپسی آئے تو آپ کا دیکھیں معاملہ کیا تھا۔ کہتے ہیں جب ایک گھڑی ہوتی ہے نا، اس میں سے جب سیل نکال لیے جاتے بند ہو جاتی ہے، جب کائنات کی روح جب نکلی یعنی کہ حضور علیہ السلام جائے تو کائنات ختم ہو گئی تھی۔ اور جب کہتے ہیں کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 18,000 سال کی مسافت تھی یہ جو آپ نے طے کی ہے، اور پھر جب آپ واپسی آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور بالکل ویسے ہی موسم تھا۔ اور جب یہ باتیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بیان کی تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام تو ایسے ایمان والے تھے، خدا کی قسم ان کے ایمان پہ قربان۔ کیا کہتے تھے؟ حضور نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی آیت ہے، اور کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ حدیث ہے۔ دونوں عربی میں کلام ہو رہا ہے، کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، دونوں قرآن دونوں عربی میں کلام ہو رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام جو فرمایا وہ پتھر پہ لگتی ہے، اور صحابہ کرام اس پر اپنا یقین رکھتے ہیں کہ میرا آقا نے جو فرمایا ہے وہ حرف آخر ہے۔
اب یہاں پر جناب ہمیں جب ابو جہل کو یہ پتا چلا تو ابو جہل نے کہا کہ یہ راتوں رات کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس پہنچے، کہا کہ راتوں رات کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ساتوں آسمان کی سیر کر لے، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، ساتوں آسمان کی سیر کرے، سدرۃ المنتہا، پھر مطلب نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کس نے کہا ہے کہ میرے محمد عربی نے کہا ہے؟ کہا ہاں، کہا انہوں نے کہا ہے تو بالکل حق ہے۔ اس پر بھی یعنی کہ ابو جہل کے دانت کھٹے ہو گئے، اس کا منہ پھیر دیا کہ یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، یہ تو بس حضور نے جو کہا اس میں یقین کر لیتے ہیں، اور یقین کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی جان ہے۔ اب کسی نے کہا کہ ایمان کیا ہے، بڑا ان کی اچھی تمہید بانی، نماز سے پوچھا کہ تیری روح کیا ہے؟ اس نے کہا ایمان۔ کہا کہ زکات سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ اس نے کہا ایمان۔ کہا کہ حج سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ کہا کہ ایمان۔ کہا کہ روزے سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ کہا کہ ایمان۔ اب جناب باری آتی ہے ایمان کی، کہا کہ ایمان کی روح کیا ہے؟ کہا کہ ایمان کی روح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے نا، تو کسی بھی زبان میں بندہ کلام کرتا ہے، کسی بھی زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتا ہے تو بندہ جھوم جاتا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں نا، ہم وہ پڑھتے نا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نہ، لیکن کیا معلوم ہے کہ آقا کی مدح سرائی ہو رہی ہے تو بندہ جھوم جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ رجب کی جو رات ہے یہ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس میں نیکی کرے گا۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے سے عملوں میں کتنا کثیر اجر عطا فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ جو اس رات میں، رجب کی ایک رات کے اندر اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کو کیا کہا گیا اس رات کو؟ کہا کہ یہ 27ویں شب ہے۔ تو 27ویں شب میں کوشش کریں کہ اللہ کرے کہ فجر کی، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کرے کہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، اس میں نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور خاص اس میں جو نوافل کا اہتمام، یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں نا، اس میں جب نوافل کا اہتمام کریں، یہ عبادت کا اہتمام کریں، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جن کی غیبت کی ہے ان کی بھی، ان سے اگر ہو سکے تو معافی مانگے۔ جن کے یعنی کہ آپ نے مال غصب کیا، یا جن کے جھوٹ غیبت چغلی دل میں بھری ہوئی ہے، ایک کینہ بھرا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ سب ان سے توبہ کریں، اور ہو سکے ان سے جا کے سچے دل سے معافی مانگے، جب اس کی رات کی برکتیں ملیں گی، جب اس کی رات کی رحمتیں اور برکتیں کا نزول ہم پر ہوگا۔ تو سب سے اپنے دل کو صاف کریں۔ دل کو صاف کرنے کے بعد پھر جو ہے اس رات میں عبادت کریں۔ اور اس رات میں کہا گیا جو 12 نوافل اس طرح پڑھے، اس طرح پڑھے کہ ایک سلام کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 100 مرتبہ اللہ کے محبوب دانہ قیوم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو جبریل آئے، حضور سے ملاقات کی اور یہ سفر کیا، اور جو اللہ اور محبوب کے درمیان باتیں ہوئی، ان کا جو روحانی معاملات تھے، اس پر جو تجلیات برس رہی تھی، ان تجلیات کا صدقہ کہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی عشق عطا اللہ تعالیٰ فرما دے، حضور سے محبت عطا فرما دے، حضور کی اداؤں کو اپنانے والا فرما دے۔ اور جو حضور کی اداؤں کو اپناتا ہے وہی انسان ہے۔ اب انسان اس کو کہا گیا ہے، اس نے بڑی پیاری بات کہی کہ سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ انسان نہیں تیرے بغیر۔ یعنی کہ اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی معاملات ہیں نا، معاملات ہیں، انہیں اپنانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ زندگی بالکل زندگی ہے ہی نہیں۔ زندگی کا طریقہ کس نے بتایا؟ آقا نے بتایا، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ہم گنہگاروں
کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اس رات کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقتہ نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے، اپنا خوف عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔